سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں دنیا بھر سے ہمارے پاس اس وقت مہمان آ رہے ہیں، اور آج ایک بڑے خصوصی مہمان کی آمد ہے۔ سعودی انویسٹمنٹ منسٹر ہیں خالد بن عبدالعزیز الفالح، تو وہ پاکستان آئیں گے، اور وہ آ کر ان کی یہاں پر کیا سرگرمیاں ہوں گی، تو ہم نے ان کے لیے انوائٹ کیا ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب کو کہ علامہ صاحب ہمیں تھوڑا سا بریف کریں پہلے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے اوپر، اور پھر ان کی جو میٹنگ ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو جی علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، تھوڑا سا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا بتائیں کہ آج کے دور میں آپ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں یہ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، نہ یہ کوئی دو بھائیوں کے تعلقات ہیں، نہ یہ جو دنیا میں ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے رہنا ہے تو دنیا میں تعلقات قائم، یہ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ ہمارا ایمان کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اور وہ سعودی عرب میں ہے۔ دوسرا، تاریخ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی پاکستان مشکل حالات میں آیا، سعودی عرب نے بغیر کسی سوچ و فکر کے ہماری مدد کی، ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ آج بھی الحمدللہ آپ دیکھیے کہ جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ اس وقت جب کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت معاشی استحکام کی ہے، ان کے ساتھ 100 کے قریب مہمان آ رہے ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اور بزنس مین ٹو بزنس مین بھی بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو سعودی عرب اور ہمارے تعلقات کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے تعلقات ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میرا تمہارا تعلق قیامت تک ہے، ہمارا تعلق جنت میں بھی چلے گا، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب سے شہزادہ محمد بن سلمان آئے ہیں تو اس دور میں اور اس سے پہلے کے جو سعودی پاک تعلقات تھے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد آپ کو کیا تبدیلیاں لگ رہی ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنے دادا اور اپنے والد اور اپنے تایا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جدید اعلام کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، دنیا میں تیزی ہے، تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ویژن 2030 دیا، اس کے تحت ایک بڑا واضح ان کی ایک سوچ ہے جو ابھی دنیا میں کچھ ان کے قریبی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، کچھ کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پوری امت کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا معاشی طور پر مضبوط ہیں، آپ معاشی طور پر آپ قوی ہیں، تو پھر آپ اقتصادی طور پر معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوں گے، دفاعی طور پر بھی اتنا مضبوط ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مملکت سعودی عرب ماشاءاللہ ترقی جس طرح ان سالوں میں ہوئی ہے، اور وہ چاہتے اسی طرح باقی اسلامی ملکوں میں بھی ترقی ہو، ہمارے لیے بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب ہماری قیادت نے اس کو ریئلائز کیا، ہم اس طرف جا رہے ہیں، بالخصوص ہمارے آرمی چیف اور ہمارے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ، کہ ایڈ نہیں ٹریڈ، امداد نہیں انویسٹمنٹ۔ اور یہ ویژن ہے امیر محمد بن سلمان کا، اور یہی ویژن ہماری قیادت کا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اور حال میں جو فرق آیا ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ایک فرق آیا ہے کہ ہم بھی اب امداد کی بجائے سرمایہ کاری کی طرف جا رہے ہیں کہ آئیے انویسٹمنٹ کیجئے پاکستان کے اندر۔ اور امیر محمد بن سلمان تو چاہتے ہی یہ ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی اور اسلامی ملک، وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہمارے ہاں بھی آئی ہے اور ادھر بھی آئی ہے۔ اور میں اس سے بڑی بات امیر محمد بن سلمان کی میں کیا عرض کروں کہ انہوں نے پاکستان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں مملکت سعودی عرب میں، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا سر، ایک سوال یہ کہ پاکستانی فوج نے SIFC کے پلیٹ فارم کے تحت ملک بھر میں انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو کھول دیا ہے، تو یہ جو سعودی انویسٹمنٹ منسٹر آ رہے ہیں یہ پاکستان میں کن جگہوں پر سرمایہ کاری کریں گے اور کتنی سرمایہ کاری کریں گے؟ کیا آپ کے پاس اس کی تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مختلف پاکستان میں شعبے ہیں، زراعت کا شعبہ ہے، پیٹرولیم کا شعبہ ہے،
فوڈ سیکورٹی ہے، اور بہت سارے جو اس وقت مختلف ممالک کے اور ہمارے درمیان، جن میں سب سے اہم تو یہ شعبے ہیں جسے آپ آج کل دنیا میں فوڈ سیکورٹی کا معاملہ ہے، آج کل دنیا کے اندر زراعت کا جو ہے، تو پٹرولیم کے حوالے سے تو جو وفد آ رہا ہے وہ مختلف جو شعبے ہیں تجارت کے، مختلف جو بزنس کے، جیسے میں نے کہا اس میں میٹنگز ہیں بزنس ٹو بزنس، یعنی بزنس مین کے جسے آپ B2B کہتے ہیں، اور G2G گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے، تو یہ اور اس میں فیسیلیٹیشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب ممکن ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار SIFC کا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ مین کردار SIFC کا ہے، اور SIFC کے قیام کے لیے ہمارے دوست ممالک ہمیشہ ہمیں کہتے رہے کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنا دیں جس میں ہمارے جو بزنس مین ہیں انہیں کوئی مشکل نہ ہو، وہ آئیں اور ون ونڈو آپریشن ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ SIFC سے بہت سارے جو انویسٹمنٹ کے دروازے ہیں وہ کھلے ہیں، اور مستقبل میں وہ انشاءاللہ تعالی مزید آگے بڑھیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے سارے معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب بنائے۔ بہت شکریہ۔